الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، آپ کے سامنے سورۃ انبیاء کی ایک آیت کا حصہ تلاوت کیا. جب بھی اللہ رب العزت نے کسی قوم کی طرف اپنے کسی پیغمبر کو بھیجا، اپنے نبی کو بھیجا، تو قوم والوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ یہ تو ہماری طرح کا انسان ہے، ہم اس کی پیروی کیوں کریں. اور پھر اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے پیغمبر پر کبھی تو ساحر ہونے کا بہتان لگایا، کبھی معاذ اللہ جھوٹا ہونے کا الزام لگایا، کبھی کاہن ہونے کا الزام لگایا. تو اللہ کے نبیوں نے ہمیشہ ان کو یہی جواب دیا کہ ہم نے تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرنا، نہ ہم نے کچھ مانگنا ہے تم سے، بلکہ ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں ایسی ذات کی طرف کہ جن کو تم پوج رہے ہو، جن کی تم عبادت کر رہے ہو، جن کو تم نے اپنا حاجت روا مشکل کشا سمجھ رکھا ہے، یہ کچھ نہیں ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار تو وہ ہے جس کی طرف ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں کہ ہمارے پروردگار جانتے ہیں، آسمانوں کی باتوں کو بھی جانتے ہیں، زمین کی ہر بات کو بھی جانتے ہیں، اور وہ سننے والے بھی ہیں اور جاننے والے بھی ہیں. تو یہاں پر اس آیت میں صفت ربوبیت کا ذکر ہے، اور انبیاء علیہ السلام کی اکثر دعائیں جو اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں نقل فرمائی ہیں، ان تمام دعاؤں میں تقریباً آپ کو صفت ربوبیت ہی نظر آئے گی. بلکہ اگر دیکھا جائے تو انسان کو دنیا میں آباد کرنے سے پہلے زمین کی خلافت کا تاج انسان کے سر پر رکھنے سے پہلے اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں تمام انسانی روحوں کو جمع کر کے وہاں پر بھی اپنی ربوبیت کا اعلان فرمایا اور ان سے اپنی ربوبیت کو منوایا، الست بربکم. اور پھر دنیا میں اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے اپنی ربوبیت کا تعارف کرایا، یہاں تک کہ اپنے آخری پیغمبر، اپنے محبوب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھیجا اور آپ پر قرآن حکیم کو نازل فرمایا آخری کتاب کے طور پر، تو اس کا آغاز ہوتا ہے تو صفت ربوبیت سے ہوتا ہے، الحمدللہ رب العالمین. اور اس کتاب میں جگہ جگہ ہر پارے میں، ہر صورت میں، بلکہ ہر صفحے پر ربوبیت کا تذکرہ چلتا ہے یہاں تک کہ جب یہ کتاب مکمل ہونے لگتی ہے تو آخر میں پھر صفت ربوبیت آتی ہے، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. تو رب کسے کہتے ہیں؟
فرماتے ہیں کہ رب اس ذات کو کہا جاتا ہے کہ جو کسی ناچیز شے کو، ایسی شے جو کچھ بھی نہیں، کسی ناچیز شے کو وہ پروان چڑھائے اور آہستہ آہستہ پروان چڑھاتے چڑھاتے اسے حد کمال تک پہنچا دے، اس ذات کو رب کہا جاتا ہے۔ اور اللہ کے سوا اس کائنات میں پوری مخلوق کے لیے اور کوئی رب نہیں ہے، اور نہ اس لفظ رب میں، نہ اس صفت ربوبیت میں شراکت برداشت کی جاتی ہے۔ پہلے بھی عرض کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ دو نام ایسے ہیں جو ہم وزن ہیں، وزن ایک جیسا، ایک رب اور دوسرا اب۔ رب کہتے ہیں پروردگار کو، اور عربی میں اب کہتے ہیں باپ کو۔ اب ان دونوں میں شراکت نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر آپ کسی بھی شخص سے پوچھیں، کسی بھی بندے سے آپ سوال کریں، بڑے احترام سے پوچھیں، بڑے ادب سے پوچھیں، گستاخی کی معافی چاہتے ہوئے، بار بار معذرت کرتے ہوئے اس سے سوال کریں، اس سے پوچھیں، بلکہ بہتر جو یہ ہے کہ پہلے اپنا کڑا بھی لگا لیں، جس طرح یہ عامل حضرات کرتے ہیں، اپنا کڑا لگا لو پہلے، پھر اپنے اوپر کچھ پڑھ کر پہلے پھونک دیں، اس کے بعد بڑے ادب و احترام سے پوچھیں کہ جناب والا آپ کے والد صاحب کتنے ہیں، تو پیوں کتنے ہیں، یہ سوال کر لیں۔ پھر جو جواب دے گا تو پھر وہ خود ہی برداشت کرنا، میری طرف نسبت نہ کرنا۔ پوچھ لے کسی سے تو وہ جواب کیا دے گا؟ وہ فوراً جواب دے گا کہ میں حلالی ہوں، اور جو شخص نسلی حلالی ہوتا ہے اس کا باپ ایک ہوا کرتا ہے، یہی جواب ملے گا نا، باپ تو ایک ہی ہوا کرتا ہے۔ تو اب اس طریقے سے یاد رکھیں کہ جو شخص نسل کا حلالی ہوگا اس کا اب کے سوا اور باپ کوئی نہیں ہوگا، اور جو عقیدے کا حلالی ہوگا اس رب کے سوا اور معبود کوئی نہیں ہوگا۔ دونوں میں شراکت نہیں ہوتی، باپ بھی ایک نسلی حلالی کا اور عقیدے کے حلالی کا، رب بھی ایک۔ تو رب وہ ہے جو ناچیز شے کو آہستہ آہستہ ترقی دیتے دیتے، پروان چڑھاتے چڑھاتے کمال تک پہنچا دے، اس ذات کو رب کہتے ہیں۔ اب انسان دنیا میں آیا، اس وقت لباس نہیں تھا، ننگا تھا جسم، کوئی لباس نہیں تھا جب انسان دنیا میں آیا، تو کس نے پہنایا اسے؟ انسان دنیا میں آیا، اس کے کھانے کا کوئی انتظام نہیں تھا، لیکن کس نے اس کو کھلایا؟ اس کے لیے پینے کا انتظام نہیں تھا، تو کس نے اس کو پلایا؟ گرمی سردی سے بچنے کا انتظام اس کے پاس نہیں تھا، تو کس نے اس کو گرمی سردی سے بچایا؟ اور پھر اسے ترقی دیتے دیتے کمال تک، شباب تک پہنچا دیا کہ ایک دوڑتا چلتا پھرتا کام کرتا بھاگتا ہوا ایک مضبوط جوان کی صورت اس نے اختیار کر لی۔ تو جو اس مقام تک اس ناچیز انسان کو لے کر آئی جو ذات، اس ذات کو رب کہتے ہیں، صفت ربوبیت ہے اس کی۔ اب جب انسان حد کمال کو پہنچتا ہے تو پھر وہ اپنے رب کو بھول جاتا ہے، پھر وہ مختلف جگہوں پہ پہنچ جاتا ہے، یہاں سے مسئلہ حل نہیں ہوگا یہاں سے حل کرا لیں، یہاں سے حل نہیں ہوگا یہاں سے حل کرا لیں۔ تو پروردگار عالم اپنی صفت ربوبیت کا تذکرہ بار بار کر کے یاد دلا رہے ہیں کہ جب تیرے پاس کچھ نہیں تھا تو اس مقام تک تجھے کس نے پہنچایا؟ کیا میرے علاوہ کوئی اور تمہیں اس مقام تک پہنچا سکتا تھا؟ جب یہ سارا کام میری طرف سے ہوا ہے تو اب پھر دوسروں کے سامنے ہاتھ کیوں پھیلاتے ہو؟ اب میرے در پہ آؤ نا، اب مجھ سے مانگو۔ اگر میں پہلے تمہیں ننگے ہونے کی صورت میں لباس پہنا سکتا ہوں، میں اس وقت تمہیں بچپن میں جب تم حرکت نہیں کر سکتے تھے تمہیں کھلا بھی سکتا ہوں، پلا بھی سکتا ہوں، تمہیں چلنے کے لیے پاؤں دے سکتا ہوں، پکڑنے کے لیے تمہیں ہاتھ دے سکتا ہوں، بولنے کے لیے معافی ضمیر بیان کرنے کے لیے زبان عطا کر سکتا ہوں، تو کیا اب تیری ضرورتیں پوری نہیں کر سکتا؟ وہ ایک مرتبہ
پنجاب میں ایک اللہ والے کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، بہت بڑے بزرگ ہیں، پرانی بات ہے، 12-15 سال پہلے کی بات ہے۔ تو وہاں پر ان کی کسی مریدن کا فون آ گیا، مریدنی کا، PTCL پہ بات ہو رہی تھی۔ تو اس خاتون نے کہا کہ حضرت بہت پریشان ہوں، میرے لیے دعا کیجئے گا۔ حضرت نے فرمایا کہ بیٹا میں تو دعا کروں گا، آپ خود بھی دعا کا اہتمام کریں، اللہ سے مانگیں آج یہ ان کی ساری کے ساتھ۔ تو اس خاتون نے جواب میں کہا کہ حضرت آپ میرے لیے دعا کریں، میں تو دعا کر کر کے تھک گئی ہوں۔ جب اس نے یہ جملہ کہا نا کہ دعا مانگ مانگ کر یا دعا کر کر کے تھک گئی ہوں، تو حضرت کا غصے سے چہرہ سرخ ہو گیا۔ فرمانے لگے بیٹا خاوند اور خدا میں فرق کرو، خاوند اور خدا میں فرق کرو، یہ ناز نخرے خاوند کو دکھاؤ، خدا کو نہ دکھاؤ، اس کے علاوہ ہمارا کوئی در نہیں ہے۔ جہاں پہ ہم اپنی عرضیاں پیش کریں، جہاں پہ اپنی درخواستیں پیش کریں، جس کے سامنے آنسو بہائیں، جس کے سامنے عاجزی کا اظہار کریں، وہیں سے مانگنا ہے، اسی در سے ملے گا، مانگتے رہو تم۔ تو اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ تمہارا رب تو میں ہوں، اور اس لیے تو جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا قرآن حکیم میں کہ مجھ سے مانگو، تو وہاں پر بھی اپنی صفت ربوبیت کو بیان فرمایا۔ اس وقت کو یاد کر کے ذرا ساری اپنے نقشے کو سامنے رکھو۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اپنے رب کو پکارو۔ صفت ربوبیت 99 نام اور بھی ہے، لیکن صفت ربوبیت کا تذکرہ، اور پھر قرآن کریم کے اندر واقعات بیان کر کے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ آؤ سمجھو۔ وہ مثال کے ذریعے سے ذرا بات اچھے طریقے سے سمجھ آتی ہے نا۔ وہ اہل علم کہتے ہیں، شاید آپ کو سمجھ نہ آئے، وہ اہل علم کہتے ہیں، ہمارے علماء کے اندر ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ تمثیل سے تفہیم میں تسہیل ہوتی ہے، مثال کے ذریعے سے بات کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے مثالوں کے ذریعے سمجھایا۔ ان بندوں کی مثال دی کہ جن کا پورا معاشرہ دشمن تھا، بادشاہ وقت کسی مخالف کو دیکھ کر یہ نہیں کہ کوڑے مارتا تھا، یہ نہیں کہ جلاوطن کر دیتا تھا، صرف یہ نہیں کہ اس کو گھر سے نکال دیتا تھا، یا یہ نہیں کہ اس کو قید میں ڈال دیتا تھا، بلکہ اس کو آگ میں جلا دیتا تھا۔ اتنا ظالم بادشاہ، وہ بادشاہ بھی مخالف، وہ بھی دشمن، اپنی برادری بھی دشمن، اپنی قوم بھی دشمن۔ اور کیوں بنی دشمن؟ تفصیل تو سورۃ کہف میں گزر چکی ہے، اصحاب کہف کی، کہ جب چند نوجوان انہوں نے درس توحید سنا تو اپنے مشرک بادشاہ اور مشرک معاشرے اور مشرک خاندانوں کو دیکھا، ہر طرف شرک پھیلا ہوا، تو وہ شرک سے بیزار ہوئے اور اللہ کی توحید کا دامن تھام لیا۔ جب دیکھا بادشاہ بھی دشمن ہے، پوری قوم بھی دشمن ہے، اس کی ساری پولیس بھی دشمن ہے، اس کی فوج بھی دشمن ہے، ہمارا اپنا خاندان بھی ہمارا دشمن، اور اگر پکڑے گئے تو سزا کیا ہوگی، ہمیں آگ میں جلایا جائے گا۔ تو ان حالات میں وہاں سے وہ نکلتے ہیں اور ایک غار میں آ کر پناہ لیتے ہیں، اور وہاں آ کر جب پہنچتے ہیں غار میں تو ہاتھ اٹھاتے ہیں، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، دعا مانگتے ہیں، اے پروردگار اب ہمارے لیے راستے بھی آپ نے کھولنے ہیں، ہمارے کام کو آسان بھی آپ نے بنانا ہے، اور اپنی طرف سے مہربانی بھی ہم پر نازل فرما۔ لیکن صفت کون سی؟ ربنا، اے ہمارے رب، جیسا کہ ہم ننگے تھے آپ نے پہنایا، ہم بھوکے تھے آپ نے کھلایا، ہم پیاسے تھے آپ نے پلایا، ہم کچھ نہیں تھے آپ نے طاقت اور جوانی تک ہمیں پہنچا دیا۔ جب یہ ساری نعمتیں آپ کی ہیں تو اب بھی مدد ہماری آپ نے ہی کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دے کر ہمیں سمجھایا ہے کہ کیا تمہاری مشکلات تمہارے مخالفین ان سے بھی زیادہ ہیں؟ کیا تم ان سے بھی زیادہ مشکل میں ہو؟ کیا تم ان سے بھی زیادہ پریشان ہو؟ کیا تمہارے پیچھے ان سے بھی زیادہ افراد لگے ہوئے ہیں؟ کیا ان سے بھی زیادہ تمہیں سزائیں کوئی دینے والا ہے؟ وہ اپنے رب کو پکار رہے ہیں تو تم اپنے رب کو کیوں نہیں پکارتے؟ ایک اور مثال بیان کرتا ہے قرآن حکیم، اللہ رب العزت اپنے پیغمبر کی مثال بیان کرتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام،
انسان بیمار ہو جاتا ہے نا، پریشانی آتی ہے، پھر پریشانی میں بہت کچھ کر لیتا ہے انسان. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی مثال بیان فرمائی کہ آؤ تمہاری بیماری، تمہاری تکلیف، تمہاری پریشانی کیا میرے ایوب سے بھی زیادہ ہے؟ جوان بیٹے، ایک دو نہیں، تفسیری روایات کے مطابق 12 جوان بیٹے، چھت گری سارے کے سارے فوت ہو گئے. ایک ہی جگہ 12 بیٹوں کے جنازے نکلے. مال اللہ نے بہت دیا تھا، ایسا زوال آیا کہ کچھ نہیں بچا. جو جانور تھے دشمن ہانک کر لے گئے، جو کھیتیاں تھیں رات کو طوفان آیا ساری برباد ہو گئی، کچھ نہیں بچا. ایک بیوی ساتھ رہ گئی، ایک بیوی. لیکن اس دور میں تو شاید ایسی وفا کرنے والی کسی کو نہ ملے، لیکن وہ بھی تو آخر کسی کی اولاد تھی نا. حضرت یوسف علیہ السلام کی پڑپوتی تھی وہ. حضرت ایوب علیہ السلام کی جو بیوی ہیں وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی یا پڑپوتی ہے. رحمت ان کا نام ہے، رحمت، اور تھی بھی وہ ان کے لیے رحمت ایوب علیہ السلام کے لیے. تو سب کچھ جب ختم ہو گیا، بیماری نہیں آ لی، اور بیماری بھی ایسی کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو شہر بھی چھوڑنا پڑا، کیونکہ لوگوں کے تانے سننے پڑتے تھے. لوگوں کے تانے اور طنز برداشت نہیں ہوتے تھے، کیونکہ حضرت ایوب علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے. وہ تو بت پرستی سے روکتے تھے، شرک سے روکتے تھے. جب یہ تکلیفیں آئیں تو مشرک کہنے لگے دیکھو بھئی ہمارے بزرگوں کی بددعائیں لگ گئیں، ہمارے بزرگوں کی بددعائیں لگ گئیں. ہمارے معبودوں کو چھیڑا کرتے تھے نا، ان کو برا بھلا کہتے تھے، دیکھو اب کس حال تک پہنچا دیا انہوں نے. تو اب یہ تانے بھی سننے پڑتے تھے. توحید کے خلاف تھے، وہ تو موحد تھے، اللہ کی طرف دعوت دینے والے، یہاں مشرکین کے تانے. چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اپنی بیوی کو ساتھ لے کر شہر سے باہر چلے جاتے ہیں، ایک جگہ جھونپڑا بنا کر وہاں پہ رہنے لگے. ہمارے ہاں کچھ لوگ، بلکہ کچھ مبلغین ایسی روایتیں بیان کرتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے لیتے ہیں. وہ روایت بیان کرتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے، اور پھر جب کیڑا کوئی نیچے گرتا تو اٹھا کر دوبارہ وہاں رکھ دیتے، اور پھر آخر کار زبان میں بھی کیڑا آ گیا، پتہ نہیں کہاں سے نکالتے. ایک بات یاد رکھیں کہ جو نبی ہوتے ہیں وہ پاک ہوتے ہیں. جو نبی ہوتے ہیں وہ پاک ہوتے ہیں. کس چیز سے؟ ہر برائی سے پاک ہوتے ہیں، ہر غلطی سے پاک ہوتے ہیں، اور ہر عیب سے بھی پاک ہوتے ہیں. ہر عیب سے بھی پاک ہوتے ہیں. کسی نبی میں ایسا عیب نہیں ہوتا کہ جس سے لوگ نفرت کریں. ہر نبی کا جسم معطر ہوتا ہے، خوشبودار ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پسینہ آتا تھا تو صحابہ کرام آپ کے پسینے کو جمع کیا کرتے تھے اور اپنے عطر میں، خوشبو میں شامل کیا کرتے تھے. پسینہ خوشبودار، بلکہ اتنی خوشبو کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب آپ کسی گلی سے گزر جاتے تھے نا تو ہمیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ اللہ کے نبی کہاں تشریف لے گئے. خوشبو بتاتی تھی کہ یہاں سے آپ گزر کر گئے ہیں. انبیاء علیہ السلام کے جسم خوشبودار ہوتے ہیں، معطر ہوتے ہیں. بیماری تھی، بیماری لگی، کیڑا نبی کے جسم کے قریب نہیں آ سکتا. مکھی نبی کے جسم پر نہیں بیٹھتی تو کیڑا کیسے آئے گا؟ اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے. آداب کا خیال رکھنا چاہیے. انبیاء علیہ السلام کا مقام بہت بلند ہے، ان کا مرتبہ بہت بلند ہے. ہماری تصور، ہماری سوچ، ہماری فکر سے، ہمارے خیال سے بلند ہے. تو حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے، اپنی زوجہ کو ساتھ لے کر جاتے ہیں. جنگل میں جھونپڑا بنایا، وہاں پر قیام ہے، بیوی خدمت کر رہی ہیں. اور ایک دو دن کی بات نہیں، کئی سال اسی حال میں گزر گئے. کئی سال تک اسی تکلیف کے اندر، اور پھر اسی تکلیف کی حالت میں اپنے رب کو پکارتے ہیں. اور قرآن حکیم نے حضرت ایوب علیہ السلام کے الفاظ کو نقل کیا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے وہاں پر کس کو پکارا اور کس سے مدد طلب کی. کوئی تعویذ نہیں کیا. یاد رکھیں، اگر کوئی تعویذ پینے سے شفا ملتی نا تو سب سے پہلے ایوب علیہ السلام خود تعویذ لکھ کر پی لیتے یا گلے میں لٹکا لیتے. میں یہ نہیں کہتا کہ ناجائز ہے، ضرورت کے تحت جائز ہے،
علماء نے ان کو جائز قرار دیا ہے، لیکن اتنا بھی نہیں جتنا آج کل بنا دیا گیا۔ ہر کام میں یقین کریں، کوئی بیمار ہے نا، بیمار تو وہ پہلے آ کر آپ سے یہ کہے گا جی مجھے چیک کریں مجھے کیا ہے، کیا تکلیف ہے۔ بس کبھی بخار ہو جاتا ہے، کبھی زکام ہو جاتا ہے، کبھی ٹانگوں میں درد رہتا ہے، کبھی سر میں چکر آتے ہیں، بس لگتا ہے مجھ پر کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ عقیدے کو ٹھیک رکھیں۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے شرک اندر داخل ہو جائے۔ اللہ رب العزت سے فضل مانگا کریں، اللہ سے فضل مانگیں، رحمت کا سوال کریں، ورنہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اگر روک لیا گیا تو چھڑانے والا کوئی نہیں ہوگا وہاں پر۔ چھوٹی سی بات پر ایک موحد دنیا سے گزرا، اللہ کی بارگاہ میں پہنچا، رب تعالیٰ نے پوچھا کیا لے کر آئے ہو میرے بندے بتاؤ۔ اسے اپنی توحید پر بڑا ناز تھا، وہ کہنے لگے میرے پروردگار اور تو کچھ نہیں لیکن خالص توحید لے کر آیا ہوں، کبھی آپ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا۔ جب اس نے یہ کہا رب تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے جھوٹ بولتے ہو۔ عرض کیا اللہ میں نے کون سا شرک کیا ہے، میں تو ساری زندگی شرک سے دور رہا، توحید پر کاربند رہا۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے ایک دن تیرے پیٹ میں درد تھا، جب کسی نے پوچھا درد کیوں ہے تو تم نے کہہ دیا تھا کہ رات کو دال کھائی تھی، رات کو دال کھائی تھی، پیٹ میں درد ہے، تو تم نے اپنا مشکل کشا دال کو سمجھ لیا تھا نا، تم نے دال کو ذریعہ سمجھ لیا تھا، جبکہ تکلیف تو میری طرف سے آتی ہے، پریشانی میری طرف سے آتی ہے اور پھر شفا بھی میری طرف سے آتی ہے۔ اس لیے وہاں پر اگر روک لیا گیا تو پھر بڑا مشکل ہوگا۔ ڈرتے بھی رہیں اور کوشش بھی یہ کریں کہ عقیدے پر حرف نہ آنے پائے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں صفت ربوبیت کے ساتھ، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے پروردگار مجھے تکلیف پہنچی ہے، اے میرے رب مجھے تکلیف پہنچی ہے، مجھے کمال تک پہنچانے والے بھی آپ ہیں، بیٹے دینے والے بھی آپ ہیں، مجھے سب کچھ مال متاع جو عطا ہوا تھا وہ آپ کی طرف سے تھا، اللہ یہ سب کچھ آپ نے دیا تھا، رب آپ ہیں، اب تکلیف پہنچی ہے تو وہ بھی آپ ہی دور کر سکتے ہیں۔ اللہ سے سوال کیا، رب تعالیٰ نے شفا کے لیے انتظام کر دیا، فرمایا ایوب اٹھو، رحمت دیدی تو ہے نہیں، وہ تو گئی ہوئی ہے کسی کام سے۔ فرمایا ایوب اٹھو، چارپائی کے نیچے ذرا دیکھو۔ جب چارپائی کے نیچے دیکھا تو پانی کا چشمہ ابل رہا تھا۔ فرمایا کہ اس پانی سے غسل بھی کر لو، یہ پانی پی بھی لو۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام زمین پر ایڑی رکھتے ہیں، پانی ابلا، اسی پانی میں حضرت ایوب علیہ السلام نے غسل کیا اور پانی بھی پیا۔ اللہ رب العزت نے صرف یہ نہیں کہ بیماری سے شفا عطا کر دی، بلکہ سابقہ ساری قوتیں، طاقتیں، صحت، جوانی سب کچھ واپس کر دی، جوان مضبوط توانا بن گئے۔ آپ کے دل میں تو خیال آ رہا ہوگا کہ وہ آب شفا کہاں ہے تاکہ ہم بھی ایک گیلن بھر کے لے آئیں۔ ہماری قوم تو دوڑتی پھرتی ہے نا۔ چند دن پہلے ساتھی بتا رہے تھے کہ یہ چشمہ روڈ پہ ایک نل کا نکلا ہے، وہاں سے جو پانی پی لیتا ہے شوگر ختم، فلاں جگہ پانی ہے جو پی لیتا ہے تو یرقان ختم۔ ہو سکتا ہے آپ بھی مانگیں، آپ کے گھر میں کوئی ایسا نل کا نکلا ہے، آپ بھی پانی بیچنا شروع کر دینا۔ یہ سارے ایسے ڈرامے ہوتے ہیں۔ وہ اللہ کے نبی تھے بھائی، یہاں پر اللہ کے نبی کہاں سے آ گئے جو زمین پر ایڑی مارے اور پانی نکل آئے؟ وہ تو اسماعیل تھے جو پانی پر زمین پر ایڑی رگڑتے ہیں تو زمزم نکلتا ہے۔ وہ تو اللہ کے محبوب تھے، جب لعاب ڈالتے ہیں تو خشک کنویں میں پانی بھر آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کر سکتے ہیں، دکھا سکتے ہیں، لیکن یہ آب شفا یہ لوگوں نے آج تک بنائے ہوئے ہیں۔ وہ کچھ عرصہ قبل یہاں ایک قریبی علاقہ میں ایک شخص تھا، روڈ کے کنارے بیٹھ گیا، لوگ جانے لگے کہ بھئی اندھا چلا جائے وہ دم کرتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، بیمار چلا جائے وہ دم کرتا ہے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لوگ یہاں سے فلائنگ کوچیں بھر بھر کر لے جا رہے تھے، پتہ نہیں کتنے لوگ جا رہے تھے، مجھے بہت سارے ساتھیوں نے بتایا جا رہے ہیں۔ ایک میرا پڑوسی تھا، وہ بھی دم کرانے گیا، جمعے کا دن تھا، تو مجھے ملا بعد میں نے کہا کل آپ نہیں تھے، جمعے کے دن آپ غیر حاضر تھے مسجد میں، تو کہنے لگا جی میں گیا تھا دم کرانے۔ میں نے کہا کہاں؟ اس نے کہا فلاں جگہ۔ میں نے کہا پھر کیسا رہا؟ جمعہ پڑھا تھا کہ جمعہ ضائع کر دیا؟ اس نے کہا جی جس سے دم کرانے گئے تھے نماز تو اس نے بھی نہیں پڑھی۔
جس سے دم کرانے گئے تھے، نماز اس نے بھی نہیں پڑھی، اب پتہ نہیں وہ کیا دم کر رہا ہے جو بغیر نماز کے ہوتا ہے۔ تو جو اس کے پاس جا رہے تھے، کچھ عرصے کے بعد پتہ چلا کہ وہ ایک قاتل تھا، اور اپنے جرم کو چھپانے کے لیے کچھ عرصہ وہ پہاڑوں میں رہا، اس کے بعد وہ فقیر بن کر آ گیا، دم کا کام شروع کر دیا، وہ پکڑا گیا، وہ قاتل تھا۔ تو ہمارے یہاں ایسے واقعات ہوتے ہیں، لیکن ایوب علیہ السلام کے لیے چشمے کا نکلنا وہ تو معجزہ تھا، وہ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے حکم سے ہی پانی جاری ہوا تھا، وہ آب شفا ایسی کہ ایوب علیہ السلام نے غسل کیا، اللہ نے ساری جوانی، ساری قوتیں، ساری طاقتیں لوٹا دی۔ اب ایک طرف جوانی مل گئی، مال تو کچھ بچا نہیں تھا، تو وہاں پر سونے کی ٹڈیوں کی بارش ہو گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے سمیٹنا شروع کر دیا، اپنی چادر کو بھرنا شروع کر دیا۔ بلکہ تفسیری روایات میں یہ آتا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے چونکہ آزمائش تھی، اللہ نے صحت بھی دے دی، اور جو 12 بیٹے جوانی میں فوت ہو گئے تھے ان کو بھی زندہ کر دیا، جو مال تھا سارا واپس لوٹا دیا، اتنے بیٹے اللہ نے اور بھی دے دیے۔ 12 دونے، آپ تو پھر سوچ لیں نا، 2 سے زیادہ ہو گئے تو کھلائیں گے کہاں سے؟ آپ کو کون کھلا رہا ہے؟ ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہے آج کل۔ یہ جو حضرات شادی والے ہوتے ہیں وہ وظائف تو پڑھواتے ہیں اور پڑھتے ہیں، دعا کریں جی میری شادی ہو جائے، لیکن ساتھ دوسرا جملہ کہ پہلے کوئی انتظام کھانے پینے کا ہو جائے گا، میں کھلاؤں گا کہاں سے؟ بھئی آپ کو کون کھلا رہا ہے؟ جو پروردگار آپ کو کھلا رہے ہیں، کیا اس کو نہیں کھلائیں گے؟ اس کو بھی کھلائیں گے نا۔ میری اپنی جب شادی ہوئی تھی، میری اپنی شادی، اپنی بات کرتا ہوں، میں طالب علم تھا، طالب علمی دور میں شادی ہوئی۔ جس دن میری دستار بندی ہو رہی تھی مدرسے میں، میرے والد بھی بیٹھے تھے، میرا بیٹا بھی بیٹھا تھا۔ تو آپ بھی کر سکتے ہیں، ہمیں اللہ نہیں کھلا پلا رہے، ہماری کوئی نوکری نہیں تھی، ہمارا کوئی کام نہیں تھا، طالب علم تھے، تو کیا ہم بھوکے رہ گئے؟ آپ بھی بھوکے نہیں رہیں گے۔ اللہ کے نبی نے تو فرمایا جس پر تندرستی ہے وہ نکاح کرے، اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیں گے۔ ہم الٹ معاملہ کرتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہمارے بات پر تمہیں اعتماد نہیں ہے، جیسے مرضی آئے کرتے رہو گے۔ تو بہرطور حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے سب کچھ لوٹا دیا۔ جب وہ صحت مند ہو گئے، بیماری سے شفا مل گئی، تو اپنی چارپائی پر بیٹھ گئے، جوان خوبصورت رحمت بی بی تشریف لے آئیں۔ وہ جب آئیں دیکھا تو چارپائی پہ ایوب تو ہے نہیں، وہاں تو ایک جوان بیٹھا ہے مضبوط سا۔ گھبرا گئی کہ یہ کون آ گیا، میرے خاوند کو کہاں کر دیا اس نے۔ وہیں سے آواز لگائی، کون ہو تم، ہمارے جھونپڑے میں کیوں آئے ہو؟ یہاں پر تو میرے بیمار خاوند لیٹے ہوئے تھے، وہ کہاں ہیں؟ حضرت ایوب فرماتے ہیں کہ بھئی میں ہی ہوں بیمار جس کو چھوڑ گئی تھی، رکو نہیں، آ جاؤ آگے، میں ہی بیٹھا ہوں۔ لیکن ان کو یقین نہیں آ رہا تھا، وہ کہنے لگی نہیں بتاؤ مجھے، میرے ساتھ مذاق نہ کرو، پہلے میں دکھوں کی ماری ہوں، میری ساری زندگی پریشانی میں گزری ہے، تکلیفوں میں گزری ہے، میرے بیمار شوہر تھے، یہاں ان کو لٹا کر میں گئی تھی، اب وہ کہاں ہیں اور تم کہاں سے آئے ہو؟ ایوب علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ میں ہی ایوب ہوں، میری آواز کو تو پہچانو۔ چنانچہ رحمت بی بی نے آواز کو پہچانا، قریب گئی تو اپنے خاوند ہی تھے، حضرت ایوب تھے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ واقعہ بیان کر کے بتایا کہ کیا تمہاری بیماری، جملے میرے سننا، گھروں میں بتانا، کیا تمہاری بیماری اور پریشانی کیا ایوب سے بھی زیادہ ہے؟ اگر اس سے زیادہ نہیں ہے تو پھر بلوٹ کیوں جاتے ہو؟ بتاؤ نا، اگر ایوب سے زیادہ تکلیف نہیں ہے تو پھر بلوٹ کیوں جاتے ہو؟ مارچ کے مہینے میں تمہاری کوچیں بھر بھر کر کیوں جا رہی ہیں وہاں پر؟ شفا وہاں ملتی ہے، کیا رب یہاں پہ نہیں ہے؟ ایوب نے اپنے رب کو کہاں پہ پکارا تھا؟ کیا وہ جنگل میں نہیں تھے؟ کیا وہ اپنے جھونپڑے میں تنہا نہیں تھے؟ وہیں پر اپنے رب کو پکارا، کیا رب نے ان کی مدد نہیں کی؟ کیا رب نے ان کو شفا نہیں دی؟ کیا رب تعالیٰ نے ان کی پریشانی کو دور نہیں کر دیا؟ اللہ رب العزت یہ واقعات سنا کر، مثالیں دے کر سمجھا رہے ہیں کہ تمہارے دشمن بہت ہوں گے، تمہارے مخالف بہت ہوں گے، لیکن اصحاب کہف والوں سے زیادہ نہیں ہوں گے۔
تمہارے اوپر بیماریاں ضرور آئیں گی، پریشانیاں ضرور آئیں گی، لیکن تم پر آنے والی پریشانی اور بیماری میرے ایوب سے زیادہ نہیں ہوگی۔ جب انہوں نے اپنے رب کے در کو نہیں چھوڑا تو تم اپنے رب کے در کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ ایک تیسرا واقعہ بھی عرض کر دوں، ایک اور مثال دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے اس حال میں کہ ان سے قتل ہو گیا۔ وہ کرنا تو نہیں چاہتے تھے، وہ تو کسی کی مدد کر رہے تھے، ایک مظلوم کی مدد کر رہے تھے، ظالم کو ہٹانا چاہتے تھے، اور اسے ایسے مکہ سا لگایا کہ کیوں مار رہے ہو، کیوں ظلم کر رہے ہو، اسے مکہ لگایا، اور وہ مکہ تو پھر موسیٰ کا تھا، وہ بیچارہ برداشت نہ کر سکا، اس کی روح پرواز کر کے قتل ہو گیا۔ بادشاہ تک بات پہنچی، وہ تو پہلے ہی مخالف تھے، چنانچہ اس کی پولیس پیچھے لگ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ آپ کو پکڑنے کے لیے، آپ کی گرفتاری کے لیے پولیس آپ کے پیچھے لگی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل پڑے، روانہ ہوئے، اور مصر سے نکل کر مدین تک سفر کیا۔ اب یہ سفر ایسا نہیں کہ صبح روانہ ہوئے، گاڑی میں بیٹھے اور شام کو پہنچ گئے۔ 8-10 دن کا سفر ہے۔ یہ 8-10 دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے راستے میں گزارے، جنگلوں میں گزرتے رہے، ویرانوں میں گزرتے رہے۔ اب کھانے پینے کے لیے تو پاس کچھ نہیں تھا، نہ ہوٹلوں کا زمانہ تھا، نہ راستے میں کوئی ریسٹورنٹ تھا کہ وہاں پہ آرام کرتے کچھ کھا لیتے۔ درختوں کے پتے کھا کر گزارا کرتے رہے، جو پانی ملتا کنویں سے نکال کر پیتے رہے۔ 8-10 دن کا سفر کرنے کے بعد مدین جا پہنچتے ہیں۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا آبادی سے باہر، شہر سے باہر ایک کنواں ہے، لوگ پانی بھر رہے ہیں، وہاں پر ڈول ڈالتے ہیں کنویں میں، پھر نکالتے ہیں، اپنے برتنوں میں پانی ڈالتے ہیں ساتھ لے جانے کے لیے، اور ان کے جانور جو ہیں بکریاں وغیرہ، عصر کا ٹائم تھا، شام کا وقت تھا، ریبٹ واپس آئے تھے گھروں کی طرف، تو اپنی بکریوں کو بھی پانی پلا رہے ہیں، گھر کا پانی بھی بھر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ 2 لڑکیاں اپنی بکریوں کو روک کر ایک کنارے پہ کھڑی ہیں، مرد حضرات پانی بھر رہے ہیں، وہ لڑکیاں کھڑی ہوئی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھتے رہے کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ مرد خود اپنا کام کر رہے ہیں، پانی بھر رہے ہیں، بکریوں کو پلا رہے ہیں، بیچاری لڑکیاں کھڑی ہیں۔ اب یہ تو مسافر تھے، سارے مردوں نے اپنا پانی بھر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام لڑکیوں کے پاس آئے کہ بھئی تم کیوں کھڑی ہو؟ انہوں نے کہا جی ہمارا بھائی کوئی نہیں ہے، ہمارا بھائی نہیں ہے، کیونکہ یہ طاقت اور یہ خزانہ بھی اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، وہ جس کو چاہتے ہیں بیٹیاں دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں بیٹے دیتے ہیں۔ وہ کہنے لگے، لڑکیاں کہنے لگی کہ بھائی ہمارا کوئی نہیں، والد صاحب ہمارے کمزور ہیں، وہ کام کر نہیں سکتے، وہ نابینا ہیں آنکھوں سے، وہ گھر میں ہوتے ہیں، مجبوراً ہم بکریاں بھی لے آتی ہیں یہاں پر، اور پانی بھی گھر کا یہیں سے بھرتی ہیں، اور بکریوں کو بھی پانی پلاتی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، حالانکہ 8-10 دن کے خود بھوکے تھے، سفر کر کے آئے تھے، بڑی تیزی سے اللہ نے طاقت قوت تو دی تھی، ڈول پانی کے نکالے، ان کے برتن بھی بھر دیے، اور ان کی بکریوں کے لیے پانی بھی ڈال دیا کہ بکریوں کو پلاؤ اور یہ پانی لو، جاؤ تو۔ اب لڑکیاں پانی پلا کر جانوروں کو اور برتن اٹھا کر روانہ ہو گئی گھر کی طرف۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک کیکر کا درخت تھا قریب، اس کے کنارے کے ساتھ، اس کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے، اور وہاں پر اپنے رب کو پکارتے ہیں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ صفت کون سی ہے یہاں پر؟ عنوان یاد ہے نا، صفت ربوبیت۔ یہاں پر اپنے رب کو پکارتے ہیں، اے میرے رب، جب میں کچھ نہیں تھا تو سب کچھ آپ نے کیا، جب میری والدہ مجھے پانی میں بہا رہی تھی تو بچانے والے آپ تھے، جب میرا صندوق پکڑا گیا اور میں دشمن کے ہاتھوں میں آیا، جس نے صرف میری تلاش میں اس نے 1,00,000 بچوں کو قتل کیا تھا، میں اس کے ہاتھوں تک آ گیا، اللہ بچانے والے آپ تھے۔ اس دشمن کے گھر میں میری پرورش ہوتی رہی، یہ ساری نگرانی کرنے والے میرے رب آپ تھے، تو اب میں یہاں پہ کھڑا ہوں، اب مجھے کھانا بھی چاہیے اور ٹھکانا بھی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما لیا، اور کھانا بھی دیا، ٹھکانا بھی دیا۔
روزی کا انتظام بھی فرما دیا، گھر کا انتظام بھی فرما دیا۔ کہتے ہیں نا کہ نوکری اور چھوکری، ہمارے ہاں کے دو لفظ چلتے ہیں، دعا کریں جی کس لیے نوکری بھی ملے چھوکری بھی ملے، دونوں مل گئی موسیٰ علیہ السلام کو۔ بکریاں چرانے کی نوکری بھی مل گئی، اور ان لڑکیوں میں سے ایک حضرت شعیب علیہ السلام، کیونکہ وہ لڑکیاں عام لڑکیاں نہیں تھیں، وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں، اللہ کے نبی کی بیٹیاں تھیں۔ اس بیٹی کے ساتھ نکاح بھی ہو گیا، حضرت صفورہ کے ساتھ نکاح ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے سارا انتظام کر دیا۔ یہ واقعات اللہ رب العزت نے بطور قصے کہانیوں کے بیان نہیں فرمائے، ہمیں سمجھانے کے لیے بیان فرمائے، اور یہ سب کچھ بیان کر کے پروردگار عالم شکوہ کرتے ہیں، ایک شکوہ کرتے ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تمہیں اپنے رب کریم سے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ رب تو وہی ہے تمہارا، جب تمہارے پاس کچھ نہیں تھا تمہیں سب کچھ دیا، جب تم پیدا ہوئے منہ میں دانت نہیں تھے، چلنے کے لیے ٹانگیں نہیں تھیں، پکڑنے کے لیے ہاتھوں میں قوت نہیں تھی، معافی ضمیر بیان کرنے کے لیے زبان میں قوت گویائی نہ تھی، اور تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، سب کچھ تمہیں عطا کیا۔ جب تم جوانی کو پہنچ چکے ہو، شباب کو پہنچ چکے ہو، اب تم اپنے رب کو نہیں پہچانتے، بتاؤ کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ اور وہ رب کیسا کہ رب کریم ہے، یعنی ایسی ذات جو وعدہ کرے وہ پورا کرے، وعدے کو پورا کرنے والی ذات ہے۔ اس نے وعدہ کیا نا میں تمہیں روزی دوں گا، کبھی کوئی بھوکا سویا ہے؟ کبھی کوئی پرندہ تک بھوکا نہیں رہا، کبھی زمین پر رینگنے والا جانور تک بھوکا نہیں رہا۔ جب اس نے وعدہ کیا کہ سب کو روزی میں نے دینی ہے، تو آج تک روزی سب کو مل رہی ہے۔ اس رب نے وعدہ کیا ہے کہ مجھ سے مانگو گے، ادعونی استجب لکم، مجھ سے سوال کرو، مجھ سے مانگو، میں تمہیں عطا کروں گا۔ تم میرے سامنے دامن پھیلاؤ، تمہارا دامن بھر دوں گا، تم میرے سامنے ہاتھ اٹھاؤ، میں خالی نہیں لوٹاؤں گا۔ جب اس نے وعدہ کیا ہے وعدہ پورا ضرور ہوگا، بشرطے کہ کوئی آ کر اس کے سامنے بیٹھے تو صحیح، کوئی اس سے مانگے تو صحیح۔ تو اللہ رب العزت نے یہ واقعات بیان کر کے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے، یہ نکتہ سمجھایا ہے کہ اگر تمہارے اوپر کوئی پریشانی اور مشکل آ جائے، بیماری آ جائے، تو بھی اپنے رب کو پکارو۔ اگر کہیں دشمن تمہارے پیچھے لگے ہوں، کہیں تم اس طرح کی مخالفتوں کے گھیرے میں آ جاؤ، تب بھی اپنے رب کو ہی پکارو۔ اور جب کبھی تمہیں شادی کی ضرورت ہو، اگر تمہیں رہائش کے لیے مکان کی ضرورت ہو، تمہیں پیٹ بھرنے کے لیے کھانے کی ضرورت ہو، تو جیسے موسیٰ نے ہمیں پکارا تھا، تم بھی اپنے رب کو پکارو، اپنے سارے خزانوں میں سے راستے تمہارے لیے رحمتوں کے کھول دیں گے۔ تو اللہ رب العزت سے مانگیں، اور خصوصاً وہ نوجوان جنہوں نے ابھی شادی کرنی ہے تو وہ اس انداز سے اللہ سے مانگا کریں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ ہر نماز کے بعد کم از کم 7 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ شادی کرنی ہے نا، آپ نے بھی کرنی ہوگی، سب نے کرنی ہے، چاہے عمر جو بھی ہو، ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے۔ یہ اور بات ہے کسی کو اجازت نہیں ملتی، کسی کو حالات اجازت نہیں دیتے، لیکن جوانوں کے لیے خصوصاً آپ پڑھیں، لیکن تصور سے، توجہ سے پڑھیں۔ اے پروردگار، جس طرح اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو پکارا، آپ نے رہائش کا انتظام بھی کر دیا، مکان نہیں تھا، مسافر تھے، آپ نے مکان بھی دے دیا، رہائش بھی دے دی۔ مسافر تھے، باہر سے آئے تھے، کوئی اپنا وہاں پر نہیں تھا، کوئی جان پہچان نہیں تھی، اللہ آپ نے روزی کا انتظام بھی کر دیا۔ وہاں پر کوئی رشتہ دار نہیں تھے، لیکن آپ نے ان کے لیے شادی اور رشتے کا انتظام بھی کر دیا۔ اللہ میرے لیے بھی رزق کا انتظام بھی فرما دیجئے، میرے لیے شادی کا اور نکاح کا انتظام بھی فرما دیجئے۔ اس تصور سے اللہ سے مانگے، اور یہ جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کو 7 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں، لیکن دل دماغ آپ کا اسی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ غافل دل سے مانگی ہوئی دعا قبول نہیں ہوتی، غافل دل سے مانگی ہوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا وہی قبول ہوتی ہے جو حضور قلب سے مانگی جائے، دل و دماغ حاضر ہو، پتہ بھی ہو کہ میں اللہ سے کیا مانگ رہا ہوں۔ آپ بھی اللہ سے مانگے، رب تعالیٰ خود فرماتی ہیں ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو نا، مجھ سے مانگو، میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے خزانے کھلے رکھے ہیں تمہارے لیے، دروازہ میں نے بند نہیں کیا، کھلا رکھا ہوا ہے، آؤ تم مانگو، جب مانگنے آؤ گے تو تمہارے دامن بھر دیے جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں
اپنی معرفت نصیب فرمائے اور اپنی سچی حقیقی پہچان نصیب فرمائے اور اپنے سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔